امید ہے آپ موبائل کم دیکھیں گے اور میری بات پر زیادہ توجہ کریں گے، امید کرتا ہوں۔ ساری افسانیاں گھر میں موجود ہوں لیکن صرف میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو، بتائیے اس گھر میں رہا جا سکتا ہے؟ گزارا ہوتا ہے، وقت اچھا گزرتا ہے؟ تو کوئی کہے ساری سہولیات تو ہے، نہیں، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ جس جگہ لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اس جگہ اگر لوگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ محبت کا نہ ہو تو وقت گزرتا ہے، اور اگر آپ جن کے ساتھ ملازمت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں کے تعلقات محبت پر مبنی ہو تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسانی زندگی میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے محبت۔ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ تلخیاں زیادہ تھیں، کچھ آزمائشیں تھیں، کچھ ملک میں مسائل تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے مزاجوں سے محبت اللہ ماشاء اللہ رخصت ہو گئی۔ ترش طبیعتیں، تلخ مزاج لوگ، شکوے، شکایتیں، ناراضگیاں، بلکہ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لہذا ہم سب نے بھی تھوڑا تھوڑا ناراض رہنا شروع کر دیا۔ کہتے جو ناراض لوگوں کے بیچ ہیں، ہر وقت شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اس کا نتیجہ نہایت سخت برآمد ہوا ہے۔ اس کو تھوڑی کم کر دیں، نہایت سخت نتیجہ نکلا ہے کہ جو لوگ ہی محبت والے تھے، جو خطہ ہی پیار والا تھا، جن کا عنوان زندگی ہی محبت تھا، وہ لوگ بھی تلخ ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ محبت کی بات کرتے ہیں، زندگی میں دکھ ہی بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں، صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اتنے مسائل کے بیچ مسکرانا، محبت کرنا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سب سے زیادہ دکھ نبی کریم نے دیکھے۔ حضور فرماتے انبیاء ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا۔ ساتھ رہتی ہیں، مشکلات تو رہتی ہیں، ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دکھ ہوگا تو سارے سکھوں کو بندہ بھول جائے گا، اس کا مزاج ہی تلخی والا بن جائے، ہر وقت ناراض ہی رہے گا وہ۔ پھر ایک اور آج کل فلسفہ کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں میں چونکہ کھرا بندہ ہوں لہذا تلخ ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا کڑوا ہوں۔ تو بھئی آپ نے یہ بلا وجہ کا فلسفہ گاڑ دیا ہے، سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، سچ کو تو طبیعت بڑی جلدی قبول کرتی۔ آپ کا لہجہ کڑوا تھا، آپ نے سچ کو کڑوا کہہ دیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ نبی کریم علیہ السلام نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا ہے۔ لہجہ لوگوں کا سخت ہے تو انہوں نے سچ کو سخت کہنا شروع کر دیا، اپنے انداز کو محبت والا، لہجے کو محبت والا، تعلقات کو محبت والا۔ اچھا پھر یہ کہ تلخی آتی ہے زندگی میں۔ ہم گاڑی پہ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی غلط کراس کیا، اس نے پریشان کیا اور پھر تھوڑا سا طنز بھی کر دیا شیشہ نیچے کر کے، تو ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جا کے میں نے اسے کہا یار ذرا سائڈ پہ کرنا، اس نے سائڈ پہ کیا۔ میں نے کہا یار اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر گیا، ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں؟ بھئی لوگ آتے ہیں وہ کر جاتے ہیں جو ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ایک بزرگ کے پیر پہ آ گیا تو وہ کہنے لگے آپ اندھے، تو آپ مسکرا پڑے۔ اب اس پہ ناراض بھی ہوا جا سکتا تھا، مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے۔ بات تو اتنی سی ہے نا۔ اب مجھے بتائیے اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ اندھے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں اندھا بندہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے تو کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ وہ کار والے نے غلطی کر دی تو لوگ پوچھتے ہیں آپ اندھے ہیں، بتائیے اندھا آدمی ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ یہ سوال طنز کے طور پر ہوتا ہے۔ تو
لوگ آئیں گے، وہ ناراض کرنے کی کوشش کریں گے، تلخیاں بکھیرنے کی کوشش کریں گے، سخت جملہ کہیں گے، لیکن جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، اس کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے۔ اور مشکاہ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ مومن اور الفت یہ لازم و ملزوم ہے، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے، تلخی رہے، تلخیاں ہی سمیٹے۔ اپنے انداز پر تھوڑا غور کیا جائے۔ پھر ایک اور بات ہے، ہم اپنے گھر میں بھی ساری تلخیاں اٹھا کے لے آتے ہیں باہر کی۔ آزمائشیں ہر بندے کے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ بندے نے مشقت ہی کرنی ہے، انسان کا خمیر مشقت ہے۔ میں پھر دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا میں تو شامل ہونا چاہیے نا، دعائیں رہ گئی ہیں ساتھ میں۔ میرے بھائی، باہر تلخیاں ہو ہی جاتی ہیں، آزمائشیں باہر ہو ہی جاتی ہیں، وہ ساری اٹھا کے گھر لے آئیں گے۔ آپ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو، آپ کا بیٹا، اس کی خواہش ہے کہ جب آپ آئے تو وہ ذرا آپ کے گریبان سے لپٹے۔ بیٹی کی خواہش ہے کہ جو جب آپ گھر آئے تو وہ کوئی بات کرے آپ سے، اپنے اسکول کی کوئی بات بتائے۔ گھر والی کا لباس آپ ہے، وہ آپ کا لباس ہے، آپ اس کا لباس ہے، جو باتیں وہ آپ سے کر سکتی ہے کسی اور سے کر نہیں سکتی۔ لیکن آپ یہ ہیں کہ ساری باہر کی تلخیاں گھر لے آئیں۔ مجھے بتائیے نا، اتنا مصروف وقت کسی نے نہیں گزارا جتنا نبی کریم نے گزارا ہے، لیکن پھر بھی کبھی نواسے کندھوں پہ نظر آتے، اور کبھی سرکار سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں حضور کے اوپر آرام فرما نظر آتا۔ اب بات کو سمجھیں، اپنے گھر میں ٹائم دیں۔ ہم بچوں کو خرچہ دیتے ہیں، ٹائم تو نہیں دیتے۔ ناراض ہو گئے ہم نہ، وہ چلے آپ کی بات نہیں کرتا، کسے باشد بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے بچوں کا چچا سے بڑا پیار ہے، وہ چچا کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، چچا ہی لے کے آتے ہیں، چچا ہی دوائی لے۔ آپ جان چھڑا رہے ہیں بھائی جان، بھی کہ آپ تھوڑا سا ہوا بھر کے میں اس بات میں تو جان چھڑا رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے۔ جان نہیں چھڑائے، ٹائم دے باہر کی۔ آپ کو پتہ ہے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا۔ جو بندہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے نا، اس کے بچے سے آپ کہیں گے آپ نے وہ بننا ہے جو آپ کے ابا جی نے، تو کہتے نہیں میں نے کوئی اور کام کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے ہم اتنا اپنے آپ کو تنگ ہو کے دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بچے کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کرنا۔ میں نے کوئی، الحمدللہ تعالیٰ تبیسی نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، سفر بڑا کیا زندگی میں، بڑا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں آئے ہیں تو 6 گھنٹے آنے کے اور 6 پھر لوٹ کے جانے کے، تو ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے، کچھ تبھی تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے گھر جاؤں تو مسکراتا ہوا جاؤں۔ مجھ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کبھی، چلے بندہ بہت بھی تھکا تو میں کہتا ہوں اس لیے مسکراتا آتا ہوں کہ میرا بیٹا کبھی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا جو میرا ابا کرتا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ میں تو اسے کہتا ہوں پتر ہم تو جدھر جاتے ہیں پھول ہی برستے۔ مجھ سے تو تھوڑے دن پہلے ایک صاحب نے پوچھ لیا آپ کا ضلع کون سا ہے، میں نے کہا سارے ضلع ہی اپنے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے، سارے ضلع اپنے۔ تو عزیز، محبت کا لہجہ اپنائیں، زندگی سے تلخیوں کو نکالیں، مسکرانا سیکھیں، خوش رہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ کبھی کسی تلخ آدمی کے جواب میں بھی مسکرا پڑیں گے نا، تو سوچے گا ضرور وہ بھی کہ یار میں کیا کر رہا تھا اور یہ جواب کیا آیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے نا لوگ، ابھی آپ آیت میں سن رہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے نا، انہیں پیار ہو گیا تھا اپنے رب سے، پیار ہو گیا۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے نا، عبادت کرنا بھی آسان، سخاوت کرنا بھی آسان، معاف کرنا بھی آسان، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان۔
اس کے رستے میں شہید ہونا بھی محبت ہو اللہ رسول سے، پیار آئے دل میں. اور وارف ایک ہے بندہ مجبور ہو کے کوئی کام کرتا ہے، ایک ہے پیار سے کرتا ہے. جو بندہ مجبور ہو کے کام کرتا ہے وہ کام تھکا دیتا ہے، اکتا جاتا ہے آدمی. اور جو کام بندہ خوش ہو کے کرتا ہے نا، اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی، انسان الجھتا نہیں، ذہنی طور پر کسی انتشار کا شکار نہیں ہوتا. آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے کہ اللہ سے محبت ہو. دیکھیے نا اقبال کیا کہتے ہیں میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو دیکھ سکتا. اور پھر ایک جگہ پہ عرض کرتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز. لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اپنے مالک سے محبت کا انداز، پیار کا انداز. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرماتے تم میں سے جو اللہ کی ملاقات کو کا شوق رکھتا ہے نا، جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اور میں رب بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. جو شوق رکھتا ہے کہ میں مالک سے ملوں، طبیعت کے اندر ذوق ہو. آپ دیکھیے نا قرآن مجید، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، بڑی وارفتگی سے، اور اپنے سارے جذبوں کو سمیٹتے ہوئے بڑے درد سے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیر ہو گئی تسبیحات پڑھتے، عبادات کرتے، خرچ کرتے، زمانہ گزر گیا مالک کو یاد کرتے، جہاد میں جاتے، اب دل بڑا کرتا. بھائی باتیں نہ کریں، پیچھے جو دوست ہیں وہ شور کر رہے ہیں، آپ کو اللہ پھر تفصیلات دے. چپ کرانے والے ذرا چپ کر دیں گے یا اشارے سے چپ کریں. میرے عزیزوں، ایک جماعت پوری آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتے. توجہ ہے نا آپ کی میری بات؟ اس سے ملنے کو، اس کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے. اب یہ اخلاص ایسا تھا اور اللہ کی محبت کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب علیہ السلام، جب آپ کے پاس آ کر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں انہیں ان کے قریب ہی ہوں. جب دعا مانگیں گے قبول کروں گا. تو دل میں شوق ہو، اللہ کی محبت کی تڑپ ہو، ذوق ہو. اور پھر یہ محبت پوری تکمیل تک کیسے پہنچتی ہے، اور یہ جذبہ معراج کا بھی اختیار کرتا ہے جب انسان کھل کے مدینے والے محبوب سے محبت کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت اس کے دل میں. ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، اکابری نے بڑی محنت کی، زندگیاں لگا دی انہوں نے لوگوں کو حضور کی محبت سکھاتے ہوئے. وہ ایک نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ سارے کے سارے دین پر عمل کرنا اس وقت آسان ہو جائے گا جب لوگ پوری طور پر حضور سے محبت کرنے لگے. پھر کوئی کام بھی تکلف سے نہیں کرنا پڑے گا، مشقت سے نہیں کرنا پڑے گا. ہر چیز میں آسانی نظر آئے گی جب سرکار سے پیار ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا. فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے نا اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو. اللہ کرے آپ کی توجہ میری طرف ہو. جو چاہتا ہے اسے ایمان کا ذائقہ ملے، لذت ملے، یعنی اسے مومن ہونے کا مزہ آ جائے، لطف نصیب ہو مومن ہونے کا. وہ تین کام کریں. بخاری مسلم دونوں میں روایت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے؟ تو کریم فرمانے لگے ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرے. اور یہ مطلب یہ کہ خطیب صاحب اچھے تھے، جوش خاصا ٹھیک تھا، انہوں نے نعرے بھی لگوا دیے، ہاتھ بھی کھڑے کرا دیے، ہم نے ارادہ بھی کر لیا.
لیکن کوئی بھی محبت ہوتی ہے نا تو وہ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں. ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت ہے، یہ بات خاصی معنی خیز ہے. اور اپنے آپ سے اس کی دلیل مانگنی چاہیے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر بار سے، اپنے مال سے. جب واقعی ایسا ہے، یہ تجربہ کرنا چاہیے. کسی کو بتانے کی حاجت نہیں، لیکن اپنے سے تو سوال کریں، اپنے آپ کو کھڑا تو کریں، کبھی کٹہرے میں پوچھیں کہ یہ درست ہے کہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے. صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، صادقین کی جماعت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے غور کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. دیکھیے وہ گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے آئے، کہنے لگے مال قربان کر دوں گا، برادری قربان کر دوں گا، قبیلہ چھوڑ دوں گا، وطن چھوڑ دوں گا، لیکن لگتا ہے جان زیادہ پیاری ہے. تو سرکار نے بھی فوراً ہی فتویٰ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا، کوئی نہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. فوراً سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ بس حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو کہ آپ حکم کریں، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا اب ایمان مکمل ہوا. یہ تجربہ کرنا چاہیے. عجیب بات ہے نا کہ پیار سب سے زیادہ نبی پاک کے ساتھ. میں نے اس کیا تھا یہ کو کم کر دے، میں کون سا بے سرا آدمی رسویلے بندے کو ضرورت ہو. بھائی یہ تجربہ کریں، اپنے اوپر غور کریں. یہ خالی کسی کو بتانے سے یا آپ کا ذوق بڑا اچھا ہے اور آپ رو پڑے تھے محفل میں اور کیمرے کی آنکھ نے اسے قید کر لیا تو یہ کوئی علامات نہیں ہے. یہ تو دل کا معاملہ ہے، خالص بے جانو یا اللہ رسول جانے. تو اپنے فرمایا چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو پھر ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے اور اللہ سے محبت کرو. یہ تجربہ کرنا چاہیے. اور دوسرا فرمایا اگر چاہتے ہو نا ایمان کی لذت نصیب ہو تو جس سے بھی محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے. یہ ذاتیات کی محبتیں چھوڑ دو، یہ ذاتی مفادات، ہرس، حوث، لالچ، مفاد پرستی نکل آؤ، ورنہ خوش رہ جائے گی زندگی. نمازیں پڑھنے کے باوجود مزاج میں لذت نہیں آئے، لباس سارا دین کا اوڑھ لیا لیکن باطن میں وہ کیفیات پیدا ہو نہیں سکتی. یہ ہرس، حوث، لالچ، ذاتی مفادات یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان کو لذت سے آشنا نہیں ہونے دیتے. فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو اور جس سے بھی محبت کرو نا رب رسول کی رضا کے لیے کرو. اس میں ذاتیات کا مسئلہ نکال دو. اور تیسرا ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر میں جانا تمہیں اتنا ہی ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ کی طرف جانا ناپسند ہوتا. کفر سے، شرک سے تمہیں نفرت ہو، نہیں تمہارا دل گواہی دے کہ اللہ کا شکر ہے جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. لیکن وہ ہمارے ہاں نا، میں اکثر ایک عذرائے محبت بات کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں عیسائی ہو نا غریب پاکستان کا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں سالانہ کھانا جائے گا. یہ لوگ امریکہ کا صدر آ جائے اردو میں کدے کسی مسئلہ پوچھے کہ سالانہ کھانا، وہاں تو وہ سرکاری درباری مولوی بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہے چل رہا ہے بھائی، اب بھی تو مسئلہ پوچھو. اب لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے. او بھائی نفرت تو کفر سے ہے، نفرت تو شرک سے ہے جو اس بندے کے اندر پایا جاتا. اصل تو ان عقائد اور نظریات سے جو میلے کچیلے اور گدلے ہیں ان سے مسلمان کو تعفن پیدا ہونا چاہیے. لیکن ہمیں جس دن ناز ہونے لگا نا کہ شکر ہے اللہ کا میں مسلمان ہوں. میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی، اب دنیا میں گھوم کے دیکھیں، دنیاوی طور پر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے بندے کے پاس، کئی ممالک میں کاروبار ہے اور اسے کامیاب انسان سمجھ کے مختلف دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن اس کے عقیدے کا یہ عالم ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس ماں کی گود میں کیا ہے جو مدینے والے پر درود بھیجنے والی ہے؟ چھوٹی سعادت ہے. تو
نبی کریم کی محبت، حضور سے پیار، اور پیار وہ ذوق کی حد تک، یعنی آپ کے پاس ایک مخصوص وقت ہو درود پاک پڑھنے کے، آپ کے کچھ راز نیاز ہو. یہ محفلوں کی نعتیں بھی بڑی اچھی بات ہے، اور چلے اپنی تجربے کی بات بتاتا ہوں. جتنا مزہ تنہائی میں نعت سننے کا آتا ہے نا، تو ایک محفل میں، اب تو خیر وہ رواج نہیں رہا، پہلے کہتے تھے میں بھی 5 منٹ حاضری لوانی، سفارشی نعت کا بھی آتے. میری جگہ میں بھی مدعو تھا، تو ایک بچہ میرے پاس بھی آ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں بھی حاضری لوانی. میں کہ کتے کہتے جی سرکار کی بارگاہ میں. تو میں کہ پتر کلے پڑھیں گا تب ہی لگ جائیں. اس کے لیے 2-4 ہزار بندے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے بھی پڑھو گے تو وہاں حاضری. آپ کا ذوق انوکھا ہو. آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا. اب تو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو ایک پکچر گھر سے، ایک ایئرپورٹ سے، ایک میں پہنچ گیا ہوں، ایک میں آ گیا ہوں، ایک یہ میرا نمبر ہے کسی نے ملنا ہو. تو آپ تو سرکار کی بارگاہ میں گئے. کہاں ہوش رہتا ہے وہاں جا کے کسی کو کہ وہ کسی اور طرف دیکھے. وہاں تو آپ کا ذوق نرالا. اور یہ تصویریں، یہ سیلفیاں، یہ آنا یہ جانا، یہ کہاں آ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار یہ غالب رہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں. عاجزی کرتی ہیں، فرماتے ہیں میں نہیں جانتی تھی کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں. لیکن جس دن ہجرت کی رات تھی نا، اور نبی کریم ہمارے گھر آئے اور حضور نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائے، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے. فرماتی ہے چھم چھم آنسو نکلے صدیق اکبر کی آنکھوں سے، اور یوں روئے وہ عاشق دا کام ہی رونا توڑا ہے. تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق تے سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوے پاویں دوری. کہتی کھل کے روئے. اس دن میں سمجھی کہ لوگ پیار میں بھی رویا کرتے. اس دن میں سمجھی لوگ خوشی میں بھی رویا کرتے. ورنہ میں جانتی تھی دکھ میں ہی لوگ روتے. بھائیو، نبی پاک کے ساتھ کامل وابستگی، کامل پیار، اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے سرکار کی اداؤں پر عمل کرنا، نبی پاک کے مقدس طریقے کو اپنانا. نہیں ڈرتا کافر آپ کی بندوقوں سے اور آپ کے گولہ بارود سے. وہ جو آپ کے سینے میں حضور کا پیار ہے نا، وہ ایک جنون ہے، وہ ایک تڑپ ہے، وہ ایک جذبہ ہے، وہ ایک کیفیت، وہ ہے جو کمزور لوگوں کو بھی طاقتور کر دیتی. وہ ہے جو لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے شیوخ الحدیث بڑے بڑے درجوں پر فائز، لیکن ایک سادی سی زندگی گزار کے عمر گزار دی. کیوں نہیں پریشانی ہوئی؟ اس لیے کہ حضور سے پیار ہو گیا. محبت رسول نے قناعت بھی سکھا دی، عاجزی بھی سکھا دی، سادگی بھی سکھا دی. وہ ساری نعمتیں مل گئیں جو انسان کو ایک اعلیٰ انسان بنا دیا کرتی ہیں. نبی کریم سے پیار ہو جائے اور جنون والا ہو جائے اور سچ مچ کا ہو جائے اور اس کے اندر پورا ذوق آ جائے، پھر انسان کو تڑپ. دیکھے نا سیدنا عمار ابن یاسر کے والدہ کو، اسلام کی پہلی شہیدہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ کو بھی شہید کر دیا گیا، والد کو بھی شہید کر دیا گیا، بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن حضرت عمار ابن یاسر کا حال یہ ہے کہ ڈٹ کے سرکار کے لیے کھڑے اور ہر میدان میں کھڑے. ایسی وابستگی ہے، ایسا ذوق ہے، ایسا شوق ہے. پھر محبوب نے بھی اجر دیا. اور میں 4 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں جنت کو شوق ہے کہ کبھی میرے اندر آ جائے نا. جنت کا شوق ہے کہ یہ 4 کبھی آئے. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ایک فرمایا جناب ابو ذر غفاری، ایک حضرت مقداد، اور ایک سیدنا عمار ابن یاسر علیہ رضوان. جنت کا شوق ہے کہ یہ آ جائے. آپ اپنے آپ کو آراستہ کریں حضور کی محبت. اور میں آپ کو عرض کروں، جہاں دل ہوتا ہے وہاں محبت ضرور ہوتی ہے. جہاں دل ہوتا ہے وہاں پیار. اور کسی نے کہا تھا درد اگر کہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے. رمیش کا اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. حضور سے پیار نہیں کرو گے تو پیسوں سے ہو جائے گا. آپ کی نہیں بات کرتا، ویسے کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے.
کسے باشد بات کر رہا ہوں. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی. آپ مسکرا کے بالکل مشکوک نہ ہو، آپ کی بات ہی نہیں کر رہا سیدھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو شہرت سے پیار ہو جاتا ہے. دو چار بندے تعریف کر دیں، کسی بڑی نشست پہ بٹھا دیے جائے، وہ تھوڑا بہت کہیں ذکر آ جائے، نام لے لیا جائے تو صحت مبارک بھی ٹھیک رہتی ہے. پیار ہو گیا ہے شہرت سے، اپنے آپ سے، نتیجے اس کے ٹھیک نہیں نکلتے. نبی کریم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، اور پھر اس پیار کے اندر جاذبیت، اس میں حسن. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بڑے لاڈلے تھے، اور یہ بھی اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے. ماں بھی کرتی تھی، یہ بھی کرتے تھے. مسلمان ہو گئے، والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کھانا نہیں کھا رہی 2-4 دن سے. اب گلی میں، محلے میں، قبیلے میں باتیں ہونے لگ گئی کہ دیکھو والدہ ان کی ناراض ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب 2-3 دن گزر گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے، اماں میں تیرا بیٹا ہوں، سب سے زیادہ مجھے تو جانتی ہے، تجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کس رویے کا مالک ہوں. میں نے پڑھ لیا محبوب کا کلمہ. اب تیری ایک جان ہے، 1000 جان بھی ہو، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو پھر بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ نہیں چھوڑو. اماں جی نے اٹھ کے اسی دن کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی پتر میرا، میں جانتی ہوں اس کے دل میں جو اب محبت آئی ہے وہ کمال ہے، یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. عملی صورتیں حضور کی محبت کی بنائی جائیں، پھر اس محبت کے کچھ تقاضے سمجھے جائیں. حضور کی سنت سے بھی پیار ہو، دین کی تبلیغ کا بھی شوق ہو، نبی پاک کی امت سے پیار ہو، مسلمانوں کے درد کو درد سمجھا جائے. فلسطین میں کوئی تڑپے تو یہاں اس کا احساس، شام میں، مصر میں، لیبیا میں، کشمیر میں کہیں درد ہو، حضور کو امتی سمجھ کے ہمیں اس کا احساس ہو. تو پھر میرے بھائیوں، حضور کے جمیع صحابہ سے محبت کی جائے. اولاد رسول کے لیے اپنے دلوں میں احترام کے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے جائیں. حضور کی ہر نسبت ہے. اور ایک اور آپ کی خدمت میں بات ختم کرتے ہوئے عرض کر دوں، بحثوں میں نہ الجھنا اس معاملے میں. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کسی بحث کا شکار لوگ اپنی تقریریں چمکانے کے لیے بیچارے بازو کھولتے رہتے ہیں. میں تو اقدس میں اہل بیت کی شان کی. وہ جناب آپ نہ بتائیں، وہ تو اللہ کے قرآن نے بتا دی ہے، اس پر تو نص موجود ہے، اس پر کسی اور کے تبصرے کی ضرورت نہیں، تو نصوص ہے. میں بتاؤں گا صحابہ کی، آپ کہاں سے بتائیں گے صحابہ کی شان؟ صحابہ کی شان تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے، سرکار کا فرمان بتاتا ہے. اور جن کے لیے انہوں نے بات کر دی، پھر کسی اور تبصرے کی ضرورت الجھے نہیں. الجھنے سے انسان وساوس کا شکار ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے. حضور کی ہر نسبت کا ادب کرے، کھل کے کرے، اور پیار والا لہجہ زندگی میں کبھی چھوڑنا، تلخ نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا، حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوست بھی، فلانا بھی، فلانا بھی، تو آپ، میں کیا کروں؟ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں شکوے کہ میں بڑا اچھا ہوں باقی اچھے نہیں. خواجہ صاحب فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے. اس نے بھی وہی جواب دیا جو ہم سب نہیں دیتے کہ میں کرتا ہوں بھی، تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے. بڑی کرتا ہوں پر وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ یہی ہے، محبت سے مسئلہ حل ہوگا. اگر تھوڑی خوراکوں سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دے گا. پر نسخہ یہی ہے، لہجہ بھی محبت والا رکھیں، انداز بھی محبت والا رکھیں، اپنے دل کے اندر جذبات بھی محبت کے رکھیں. اس شوق کو، اس پیار کو ہمیشہ دوبالا کریں. کبھی رات کو بچوں کو پتہ چلے کہ ابا جی بڑا ہی رو رہے ہیں، اور وہ جا کے اماں سے پوچھے کیا کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اماں کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں. اماں بتائیں تو صحیح، کبھی والد کو ایسے روتے نہیں دیکھا. تو ماں کہ بیٹا تمہارے والد کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا. یہ 20 لیکچر سے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی جو باپ کے آنسوؤں سے پیدا ہو. شرط یہ ہے کہ ہمارا انداز محبت والا ہو، تلخیاں چھوڑ دے، ناراضگیاں چھوڑ دے، اور مثبت، جتنا زیادہ مثبت ہو جائیں گے اتنی زیادہ طبیعت میں ٹھنڈک محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور مالک کریم ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے کرے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ کی دعا کر